الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات پر جہاں مسلسل گفتگو ہوتی ہے، وہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اس سانچے میں ڈھالی جائے. یہ نہ ہو کہ بندہ تو محبت رسول کا دعویٰ کرتا پھرے، لیکن جب اخلاقیات کی زندگی کو دیکھا جائے، جب کردار کو دیکھا جائے تو ہمارے کردار بد سے بدتر ہوں. تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، جب حضور علیہ السلام کی نبوت کا وقت آیا، جب حضور علیہ السلام کی وحی کا وقت آیا، جب حضور پر وحی نازل ہوئی، دین کا علم اٹھانے کا حکم دیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس سے پہلے اخلاقیات کا پیکر بنایا، معیار کو بلند کیا، معاملات بہتر فرمائے، تعلقات کو اچھا فرمایا، حتیٰ کہ غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بنایا، اور جو ہے لاچار اور بے بس کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیا. اگر کسی کے دیندار ہونے کا یا کسی کے نیک ہونے کا یا کسی کے اعتبار کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ اس چیز کا دھیان کرے، بندہ اس چیز کا خیال کرے، اس کی یہ تحقیق کرے کہ اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا اس کے ساتھ کیسا معیار ہے، کیسے تعلقات ہیں. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا اور حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے دین کی نشر و اشاعت کیجئے، تو سب سے پہلے دین کے اندر جو داخل ہونے والی باشعور، بااخلاق، منزہ، پاکیزہ، طاہرہ، طیبہ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت سیدنا صدیق حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں، رکوع سجدہ قیام کرتے ہیں. تو ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ
معمول کرتے پہلی بار دیکھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لایا اور اسی طرح وضو کروایا، نماز پڑھوائی، کلمے کی دعوت دی، تو یہ کائنات کے مسلمانوں کی ماں حضور علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں اور حضور کو ایسے ایسے تسلی بھرے کلمات کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، آپ کو رب نے دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے، آپ کو اللہ نے وحی کا حامل بنایا ہے، آپ کو رب جو ہے ضائع نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ چنانچہ اسی طرح حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے کیا، یہ جو آپ نے وضو کیا، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سے 12 سال کی ہے اور باپ کے غریب ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمے کی دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد کہا، علی یہ دین ہے، یہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ ہمارا دین ہے، یہ نماز ہے، علی اس دین کے اندر شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی خلش نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یہ دین کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے باپ سے، اپنے والد سے کم مشورہ تو کر لوں، رائے تو طلب کر لوں، پوچھ تو لوں۔ تو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی دیکھو، اگر تم دین کے اندر داخل نہیں ہوتے، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ راز اپنے پاس رکھنا، اس کے اوپر اس راز کو لوگوں کے سامنے عیاں مت کرنا۔ علی اس کو اپنے دل کے اندر رکھ لینا، کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا کہ حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام جو ہے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر کے معاملات کیا ہیں۔ علی اس کے اوپر جو ہے راز ہی رکھنا، لوگوں کے سامنے اس کے ذکر نہیں کرنا، اپنے باپ کے سامنے بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، کلمہ نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایمان نہیں لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ لوگوں کے سامنے یہ راز عیاں نہ ہو، لوگوں کے سامنے میرے اس جو ہے کلمے کا، میرے ایمان کا راز کسی کے سامنے نہ کھلے۔ علی بن
ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فاتح خیبر ہے، اور لوگوں کو کیا پتا تھا کہ آج یہ 10 یا 12 سال کا بچہ جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ اس دین کے بارے میں رائے پوچھ رہا ہے، یہ اس دین کے بارے میں بات پوچھ رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، یہ بعد میں اللہ کا شیر بنے گا، فاتح خیبر بنے گا۔ چنانچہ آسمان نے اور زمین نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب فاتح جو ہے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا علی بن ابی طالب نے، تو لوگوں نے کہا کہ اگر مسلمان اس طرح کے جوش اور جذبے والے ہوتے ہیں، اگر مسلمان اس طرح زندہ دل والے ہوتے ہیں، ان طاقتوں کے باوجود بھی سپاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ ستم نہیں کیا، کبھی زیادتی نہیں کی۔ آج اگر کسی کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو یہ طاقت کے ٹھیکیدار، یہ علمبردار، یہ اس طرح ظلم و زیادتی اور بربریت کے پہاڑ توڑتے ہیں کہ کائنات کے اندر بندہ اس کا خیال تک نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں بنے خدا بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی طاقت ہے تو ہمارے پاس ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس حقیقت میں طاقتیں تھیں، یہ لوگ جرت رکھتے تھے، یہ لوگ مظاہرہ کرتے تھے، یہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے تھے، یہ دشمن کو للکارتے تھے، یہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں پروان چڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی ایسے کشادہ دل والے تھے، ایسے کشادہ ظرف والے تھے کہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرام کر رہے ہیں، رات بھر کشمکش میں، سوچ میں گزری، رات بھر سوچتے رہے، رات بھر جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں گھماتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب، تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ صبح ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کے اسی جو ہے دین پر، آپ کے کلمے پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہوگا، ہم کسی سے مشورہ طلب نہیں کریں گے۔ چنانچہ تیسرے نمبر پر ایمان لانے والے خادم رسول زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زید بن حارث آزاد تھے، بڑے رئیس تھے، مالدار تھے، سیٹ تھے، لیکن حالات نے، گردش ایام ایسے کروٹ بدلی، ایسے حالات نے کروٹ بدلی کہ جو ہے بکتے بکتے، غلام بنتے بنتے اس در پر پہنچ گئے کہ جہاں جبرائیل بھی آنا جو ہے فخر سمجھتا ہے، جہاں جو ہے آسمان کے برگزیدہ فرشتے نوکری کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہ در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، جہاں نوکر جو ہے فخر کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، جہاں نوکر نوکری کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ چنانچہ زید بن حارث کے والدین کو پتا چلا، مکہ المکرمہ پہنچے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ماں کی آنکھیں رو رو کے روشنی ختم ہو گئی، بہنیں انتظار میں، آپ جتنی رقم لیتے ہیں لے لیں، اس کو آزاد کر لیں۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے تو رب نے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، جدا ہوئوں کو ملانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں
کیسے اس کو آزاد نہیں کرتا؟ میں کوئی مال نہیں لیتا ہوں، آپ جو ہے اس کو لے جائیں، وہ قربان جائیں زید بن حارث کی سوچ پر کہ زید بن حارث نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ باپ نے کہا وہ کیا باغلا ہو گیا ہے، کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، وہ آزادی کو چھوڑ کے غلامی پسند کرتا ہے۔ ماں کی محبت کو دے، باپ کی محبت کو دے۔ تو زمین اور آسمان نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا، یہ الفاظ نہیں سنے تھے۔ تاریخ دان قاصر ان الفاظ کو لکھنے کے لیے کہ زید بن حارث نے کیا کہا وہ میرے ابا یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں غلام ہوں، میں 1000 آزادیاں اس غلامی کے اوپر قربان کرتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ باپ سے وہ محبت نہیں ملی آج تک جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ملی، ماں سے وہ محبت نہیں ملی جو خدیجۃ الکبریٰ سے محبت ملی۔ اور میں اس محبتوں کو چھوڑ کے کس کی طرف جاؤں گا؟ میں کسی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا اخلاق نوکروں کے ساتھ جو کیا، تاریخ دنیا کی شاہد ہے کہ آقا اور غلام، نوکر اور مالک کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت نہیں بن سکتی۔ لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گھر ہے کہ جہاں نوکر محبت کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، جہاں نوکر اعزاز کے ساتھ نوکری کرنا پسند کرتے ہیں، جہاں نوکر غلامی کو پسند کرتے ہیں، آزادی پسند نہیں کرتے۔ یہ تعلیم تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تعلیم تھی مسلمانوں کی، یہ تاریخ تھی مسلمانوں کی۔ لیکن مسلمان اتنا بد کردار ہو گیا، مسلمان اتنا بے غیرت اور بے حس ہو گیا کہ یہ مسلمان کی مسلمان سمجھ کر بھی عزت کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب نے تو کبھی کسی کافر سے جو ہے انتقام نہیں لیا، اپنے دشمن سے انتقام نہیں لیا، تو مسلمان کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ ہم آج تک اس کڑن کے اندر، اس درد کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ آئے دن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کبھی کوئی جو ہے کائنات کا بدترین غلیظ اٹھتا ہے تو وہ گستاخیاں کرتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی ذات پر، کوئی حضور کی صفات پر تنقید کرتا ہے۔ ہم کس کس کا دفاع کریں؟ ہم کس کس کے سامنے کھڑے ہوں؟ ان سے حضور علیہ السلام کی عزت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں جو دین کے دشمن ہیں، یا ان سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کو محفوظ کرنے کے لیے لڑے جو مسلمان ہیں؟ حال ہی میں آپ حضرات نے سنا ہوگا، مینڈر کا ایک واقعہ ہے۔ گزشتہ چند دن پہلے دارالعلوم کے اندر ایک سفیر چندہ کر رہا ہے اور چندہ کرنے کے لیے دکان پر پہنچا۔ دکان پر چندہ کرنے کے لیے پہنچا تو دکاندار اٹھتا ہے تو اس کو تھپڑ مارتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس مسلک کا ہے، ہمارے سامنے جب حق آئے گا تو بولیں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے اس محراب اور منبر کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ظالم کا سامنا کرے، مظلوم کا ساتھ دے۔ چنانچہ
مینڈر کے کسی مدرسے کا، بریلوی مکتبہ فکر کا وہ سفیر تھا، مولوی تھا، کنیتر کا رہنے والا ہے، دارالعلوم چندہ کرتے پہنچتا ہے، تو بدبخت لعین قسم کا ایک شخص ہے، وہ اٹھ کر اس کو منہ پر چانٹے مارتا ہے اور ماں بہن کی اس طرح کی بے فحش گالیاں دیتا ہے کہ کوئی کسی عام آدمی کو وہ گالی دینا پسند نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو موجود ہے، اور اس کو کہتا ہے کان پکڑ۔ علماء وہ کس مکتبہ فکر کے ہیں؟ وارث رسول ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ وہ نبی کے دین کے محافظ ہیں۔ وہ کیسے بھی ہیں؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا وارث کہا ہے۔ چنانچہ وہ اس کو کہتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں نشے کی حالت میں کیا ہے، کس طرح ہے۔ تو پھر اس کے چہرے کے اوپر جو ہے اس نے تھپڑ مارا، چانٹا مارا۔ وہ کہتا ہے کان پکڑ۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری۔ ظلم کی انتہا دیکھو کہ ایک شخص داڑھی ٹوپی والا اس کو کہا تو کان پکڑ، اور کہہ کون رہا ہے؟ بدترین قسم کا انسان جس کو اگر سنا بھی جائے تو کلمہ بھی پڑھنا آتا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے ٹوپی اتاری، وہ پھر گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے ٹوپی پہن کے جو ہے کان پکڑ۔ اس نے کہا ٹوپی نہیں پہن سکتا، یہ نیچے گرے گی، یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عزت ہے۔ پھر اس کو مارا۔ پھر جب حد ہو گئی درندگی کی کہ اس نے کہا کہ میں تیری جو ہے داڑھی کاٹوں گا۔ اگر کہنے تک کی بات ہوتی تو چلو ہم کہتے ہیں، اور کہا، کیا تو نہیں، لیکن کینچی اٹھائی اور یہاں سے بھی داڑھی کتری، یہاں سے بھی کاٹی، اور داڑھی کاٹ کے اس کو کہتا ہے اب تو گھر جا۔ کائنات میں ایسے خار لوگ، ایسے ذلیل اور درندے لوگ کہ بھائی ہم کس کس سے جھگڑا کریں، کس کس سے لڑیں؟ اس کافر سے لڑیں جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور عزت کے اور ناموس کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اس مسلمان سے لڑیں جو یہ چولا پہن کر نبی علیہ السلام کی عزت کو تار تار کر رہا ہے؟ کس کس سے لڑا جائے؟ کس کس کو جو ہے کہا جائے کہ تم یہ غلط کرتے ہو؟ مسلمان ہو کر، مسلمان نام لے کر، رمضان نام ہے۔ چنانچہ وہ اسی طرح جو ہے ٹوٹے پٹے جو ہے لباس میں اس کے اس ظلم کو سہ کر مینڈر پہنچا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا اختلاف بھی ہے، ہم اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، تو تعلیمات رسول سے ہم کیوں جو ہے چشم پوش ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے تو اختلاف کی اطراح نبی علیہ السلام نے رکھی ہے۔ بات کریں، اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی رنجش تھی، آپ کو اگر اس کے ساتھ کوئی اختلاف تھا، آپ کو اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی تھی، یا آپ کو اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھا، تو اس کے مدرسے کے ذمہ دار موجود ہیں، جامعہ مسجد کے امام حضرت مفتی ایوب صاحب موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ملیں، بات کریں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ اٹھ کر راستے پر چلنے والے معززین کی داڑیاں کاٹتے پھریں؟ حد ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کو کافر نے نقصان دیا، میں کہتا ہوں وہ تو کئی جو ہے پرلے درجے کا نقصان ہے، وہ تو بعد کا نقصان ہے۔ جو مسلمان خود دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ چنانچہ بعد میں پتہ چلا، پتہ کروایا تو کہا اس کے اوپر کارروائی ہوئی، اٹھایا اور جو ہے گرسائی پولیس اسٹیشن لایا۔ گرفتار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گرفتار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے غلیظ ترین انسان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے، ایسی سزا دی جائے کہ پھر کوئی بھی دوسرا اس طرح کا ملعون شخص کسی شریف کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، پھر کسی مسلمان کے اوپر، پھر کسی راستے پر چلنے والے شریف کے اوپر، کسی عالم کے اوپر
عالم نہ بھی ہو، کسی دیندار کے اوپر، داڑھی ٹوپی والے کے اوپر آج اگر تم ہاتھ اٹھاتے ہو، مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے کہا تھا کہ مل کر اپنے گھر کے شیر کو نہ مارو ورنہ گلی کے کتے تمہارے کپڑے نوچ لیں گے، بوٹیاں نوچ لیں گے۔ ہم اگر مل کر مسلمان کی مخالفت کریں گے، ہم اگر مل کر مسلمان کے پیچھے ہوں گے، ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو کافر ہماری جو ہے بوٹیاں نوچیں گے۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا۔ میں بات اس لیے کھل کر کہتا ہوں کہ اپنے اس ہوش کو کھولو، اس جو ہے عقل کے اوپر سے پردوں کو اٹھاؤ۔ یہ وقت کسی کے ساتھ دیوبندی بریلوی شیعہ سنی مذہب کے اندر بٹنے والا نہیں رہا ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہاں دین کو بچانا ہے، اب ایمان کو بچانا ہے۔ آج تمہاری داڑھی محفوظ نہیں ہے، آج ٹوپی والا محفوظ نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ گھر کے کسی کونے میں وہ فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے، کل ہمارے یہاں نہیں لگے گی؟ نہیں۔ اگر چمن میں ایک طرف، اگر باغ میں یا کسی جگہ کھیت میں ایک طرف آگ لگی ہو تو یہ بجائی دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ اس پورے کھیت کو، اس پورے گلشن کو وہ آگ اپنی ذات میں لے گی۔ ہم کیا کہیں گے کسی مسلمان جو ہے، کسی کافر نے ہمیں نقصان پہنچایا؟ مسلمان اس طرح کی جو ہے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی ذلیل و خوار حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، بابا کے دور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اس کو یوں آزاد نہ کیا جائے، چند دن حراست میں رکھ کے چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ شریف کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر علماء سے میں یہ بات دست بستہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے معاملات پر مسلکی اور مذہبی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے مظلوم کا ساتھ دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہی ہے۔ میدان میں ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 5000 کا لشکر ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جہاں حق آئے گا وہاں باطل کی کوئی حیثیت نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ یہ اٹھتے رہیں گے، انہیں سرنگو کیا جائے گا، ان کو مٹایا جائے گا، یہ خود جو ہے ایسے جو ہے انجام بھگتیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اور حضور علیہ السلام کے طریقے کی اور اس لباس کی توہین کر کے تم بچ جاؤ گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابو لہب نے خالی اتنی بات نبی علیہ السلام کو کہی تھی، تب کہ یا محمد، ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا کہ دین کی دعوت دیتا ہے؟ تو اللہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، قرآن کی پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، ہاتھ ٹوٹ گئے اس کے، ماغنا عنہ مالہ وما کسب، مال اولاد کام نہیں آئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو لہب کو اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ جسم میں کیڑے پڑے، بدبو مارنے لگا۔ اولاد نے کالے حبشی غلام نوکر رکھے ہوئے تھے، اس کو جو ہے پلیٹ میں کھانا ڈال کر پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مار کے اس کے سامنے پلیٹ کھانے والی کی جاتی۔ جب مرا تو نوکروں کو پیسے دے کر رسیاں ڈال کر گھسیٹ کر کھڈے میں ڈلوا دیا۔ اور اللہ نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ اگر کوئی زبان درازی کرنا چاہتا ہے، حضور کی شان میں اگر کوئی بولنا چاہتا ہے، حضور کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو عبرت کا نشان ایسے بناتا ہے۔ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، مکے کی طوائفہ آتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے بڑا نبی بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، راستے سے چلنے والوں کو کھانے کی بات نہیں پوچھتا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کھانا کھائے گی؟ کس کو کہا؟ طوائفہ کو، مکے کی مشہور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کہا کھانا کھائے گی؟ کہا ہاں کھاؤں گی۔ حضور نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور سامنے رکھی، کہا یہ لے کھانا کھا۔ کہا نہیں نہیں، غلط فہمی ہے، وہ کھاؤں گی جو تیرے منہ کے اندر نہ والا ہے۔ سوچ سکتا ہے کوئی کہ منہ کے اندر سے لقمے کا جو ہے مطالبہ کیا، اور کس منہ سے؟ جو نبی علیہ السلام کا منہ ہے، اس میں جو تھوک لگا وہ لواب دان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہا یہ کھاؤں گی جو تیرے منہ میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ طوائفہ بنی پھرتی ہے اور تو آخری نبی کی اور مجھ جیسے جو ہے نبی کی اور معتبر اور پاک نبی کے کھانے کا اور وہ بھی منہ سے نکلے ہوئے کھانے
کا مطالبہ کر دیا، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ سے نوالہ نکالا اور اس کو دیا اور کہا یہ لکھا۔ یہ تھی تربیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو دین کے اندر داخل ہونے والے سب سے پہلے 5 شخص ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبوت کے سب سے پہلے 5 لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ اس میں سے کسی کو بھی حضور علیہ السلام نے منہ چڑھ کے دین کی دعوت نہیں دی، بلکہ اخلاقیات کو پیش کیا۔ حضور کی کردار کو دیکھ کر انہوں نے دین کو قبول کیا، حضور کی ذات کو دیکھ کر انہوں نے دین کو سینے سے لگایا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ام ایمن نوکرانی ہے، گھر میں جھاڑو پونچھا کرنے والی ہے، اور نوکر اور جو ہے مالک کے اندر شبہات اور شک کی ایک بہت بڑی کتاب ہوتی ہے، لیکن ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین مجھے پڑھائیں۔ کیا وجہ بنی دین پڑھنے کی، کیا وجہ بنی اسلام قبول کرنے کی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں جو نوکری کے ایام گزرے ہیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اماں خدیجہ الکبریٰ نے میرے اوپر بحیثیت نوکرانی شک کیا ہو، کبھی مال ہم سے چھپا کے رکھا ہو، کبھی درہم و دینار ہم سے چشم پوشا کیے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا اس گھر میں کہ آپ کے لیے الگ کھانا بنا، نوکروں کے لیے الگ بنا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کی زبان سے الفاظ نکل رہے، میں نے کان لگایا، کیا بول رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہیں چھوڑنا اور غریبوں کے اوپر خصوصاً نوکروں پر ظلم نہیں کرنا، مالدار بن کے غریبوں کو نہیں دبانا، ٹھیکیدار بن کے غریبوں کو نہیں دبوچنا، حکمران بن کے ان کے حقوق کو دبایا نہ کرنا، غصب نہ کرنا، دیانت سے کام کرنا۔ یہ تعلیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہوئے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی بتلائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، آپ نے سنا بھی ہے کہ میں نے ایک بار حضور علیہ السلام کو ایک چھاتی سے دودھ پلایا جس سے میرا دوسرا بچہ دودھ پیتا تھا، تو میرے اس بیٹے محمد نے اس چھاتی سے دودھ نہیں پیا لیکن دوسرے نے پی لیا۔ یہ پیغام تھا کہ میرا بیٹا بچپن سے لے کر آخر تک کبھی کسی کا حق مارتا نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، کام ابو جہل جیسے، دعوے محبت کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام دشمنوں جیسے، یہ وفا نہیں ہو سکتی، وفا اس کا نام نہیں ہے۔ وفا تو ان لوگوں نے کی کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ نظریں چرا کر جیے، ہم ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، راہ وفا میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کر جیے۔ اور پھر آگے کسی دوسرے شاعر نے کہا، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، مختصر سی شب ہے کچھ تو اجالے خرید لو، ہم سے نہ ہوگا ان ظالموں کا احترام، ہماری زبان کے واسطے اب تالے خرید لو۔